واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا حج کا اگلا رکن رمی جمار یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ گویا ایک ایک حاجی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے شیطان، تو اب میری زندگی سے نکل جا، میرا رب بڑا ہے، سچا ہے، اور اس کا دین، اس کے احکامات سچے ہیں۔ اے حاجی، کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کیوں پلٹ پلٹ کے رمی جمار کے لیے لے جاتا ہے؟ ایک بار، دو بار، 100 بار، ذرا اس کلمے پر دوبارہ غور کریں جو رمی کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کنکریوں کی اس چاند ماری کا مطلب یہ ہے کہ جو تیرے دین کو مٹانے اور تیرا بول نیچا کرنے اٹھے گا، میں اس کے مقابلے میں تیرا بول بالا کرنے کے لیے کیوں لڑوں گا۔ حج کا اہم ترین رکن طواف زیارت ہے۔ رمی کے بعد اگلے 3 دن کے اندر اندر طواف کرنا ہے۔ یہ مشکل ترین طواف ہوتا ہے، جب لاکھوں حجاج بیک وقت طواف کو چل پڑتے ہیں۔ حرم شریف میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ دیوانہ وار اتنے رش میں اتنی مشقت سے یہ طواف کر رہے ہیں، جتنی والیت کا اظہار کر رہے ہیں، جتنی تدبیت آج طاری ہے، ہماری زندگیوں میں بھی ہو جائے، جہاں طواف دگنے سے زیادہ طویل ہے لیکن ہمیں کرنا ہے۔ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، نہ صحت، نہ عمر، نہ عورت ہونا، نہ معذور ہونا، نہ بیمار ہونا۔ جو چل نہ سکے اسے ویل چیئر پہ طواف کرایا جاتا ہے۔ سب تعاون کرتے ہیں۔ نفس تو مزدلفہ، منا، رمی جمار کی مشقت کے بعد تھکا ہوا ہوتا ہے، آرام مانگتا ہے، لیکن یہاں اس کی نہیں سنی جاتی۔ نفس کے تقاضوں کو دبایا جاتا ہے اور حجاج جوق در جوق حرم شریف میں پہنچتے ہیں۔ پیدل آنے والوں کے پاؤں سوجے ہوئے اور زخمی بھی ہوتے ہیں، لیکن پہنچتے ہیں۔ مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ طواف زیارت کے بعد حضرت ابراہیم کا ایک اور اسوہ مکمل کرنا ہے، اور وہ ہے قربانی۔ یوں تو حج سارے کا سارا ہی کسی نہ کسی طور پر ایثار اور قربانی کا نام ہے، لیکن یہ رسم قربانی بھی خوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربان کیا اور کیسے؟ اللہ اللہ، اس کا تصور بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ آج جہاد اور بہت سے دیگر احکام دین سے استثناء کے لیے فتوے مانگے جاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی فتویٰ نہ مانگا، نہ کوئی عذر تراشا کہ وہ تو خواب تھا، وہ تو بس ایک کام جانتے تھے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری آخری حد تک، جنون کی حد تک، مثال کی حد تک، جو اللہ نے کہا کر گزرے۔ حج کا اگلا اہم فعل حلق یا تقصیر ہے۔ مردوں کے لیے سر منڈوانا، عورتوں کے لیے بال کٹوانا۔ عجیب عبادت ہے یہ حج۔ لباس تو فقیرانہ پہنایا تھا، آج لباس تو معمول کا پہننے کی اجازت دے دی، لیکن حکم صادر کر دیا کہ سر کے بال منڈوا دو۔ دل کے اندر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے تو اس کو یہیں نکال کر جاؤ۔ بس حلیہ بھی وہ بناؤ جو اللہ کا حکم ہے۔ کامل سپردگی، کامل اطاعت۔ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، حرم پاک میں جدھر دیکھو گنج ہی گنج نظر آتے ہیں۔ نہ کسی کا نفس مانے ہے، نہ زینت، نہ کوئی اور چیز۔ نہ بیویاں منع کرتی ہیں، نہ بچے، نہ والدین۔ کاش عملی زندگی میں بھی ایسا ہی ہو، جہاں بہت سے احکامات کی اطاعت میں اپنے قریبی اہل خانہ ہی مانے ہو جاتے ہیں۔ مومنانہ زندگی اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ اب احرام اتر گیا، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، عید منائیں، خوشی منائیں کہ حج کر لیا، گناہ معاف ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا۔ یہ عید کیا صرف اسی بات کا جشن ہے؟ تو پھر وہ سب کیوں مناتے ہیں جو حج پر نہیں آئے؟ علماء کہتے ہیں کہ اسوہ ابراہیمی تو ضرور ہے، لیکن اس آیت کے نزول کا جشن بھی ہے، جو میدان عرفات میں عین دوران حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ اب اس دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جس محنت
ایثار و قربانی کی ضرورت ہے، اس کو اسوہ ابراہیمی کے ساتھ جوڑ دیا، اور شاید اسی لیے طواف زیارت اور قربانی کے بعد ایک مرتبہ پھر منا واپس جانے کا حکم ہے۔ 2 دن مزید رمی کرنی ہے، شیطان کو کنکر مارنے ہیں۔ رمی 3 مرتبہ، ہر روز نکلیں اور کنکریاں مارے۔ گویا اللہ تعالیٰ حجاج پر واضح کر دیتا ہے کہ شیطان بار بار مقابلے پہ آئے گا، وہ خناس ہے، پلٹ پلٹ کے آتا ہے، اس کے ساتھ ویسی ہی جنگ کی ضرورت ہے اور بار بار مقابلہ پیش آئے گا، اس کے لیے تیار رہو۔ آج اس مسجد کے زائرین اتنے زیادہ ہیں کہ اس وقت پورے شہر مدینہ پر محیط مسجد تنگ ہو جاتی ہے اور دور دور تک سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دعوے دار بھی ہیں کہ روضہ مبارک پر نعتیں جاری ہوتی ہیں۔ تقدیس اور احترام ایسا کہ شہر میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، جوتے بھی نہیں پہنتے۔ حج کے جتنے اسباق اللہ نے یاد کرائے، جتنی عملی مشق سے گزارا، ان سارے اسباق کو روضہ مبارک کے سامنے دہرا لیتے ہیں اور ان کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ ایک نئی زندگی لے کر مدینہ النبی سے اپنے شہر کو لوٹتے ہیں۔ دھلی ہوئی روح، پاک و صاف جسم، اعلیٰ ترین اخلاق میں ڈھلے ہوئے مثالی کردار کے ساتھ، شہادت حق کا فریضہ ادا کرنے کی نیت کے ساتھ اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ، سعی و جہد کرنے والے پرعزم دل اور شوق شہادت کے جذبے کے ساتھ، شاید کیسی حاضری قبول ہو جائے۔ اے حجاج، اگر ایسا حج کیا ہے تو حج مبرور مبارک۔